بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ آخری حدیث جو رات پڑھی تھی، یہ کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے ایک جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ 370 نمبر روایت ہے یہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ذکر یوم الجمعہ، جمعے کا دن کا ذکر کیا، اور فرمایا فیہ ساعت، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، نہیں موافقت کرتا کوئی مسلمان اس گھڑی میں، ہوا قائم، وہ کھڑا ہو، یصلی، نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ عز وجل شیئا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، واشار بیدہ یقللها، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کی قلت کو، اس کے تھوڑے وقت ہونے کو بیان کیا کہ یہ مختصر سی گھڑی ہوتی ہے، بڑا تھوڑا ٹائم ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ہی ساعت خفیفۃ، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے، اس حوالے سے لمبا چوڑا اختلاف ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی آگے بات ہم پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں 40 کے قریب اقوال ہیں، تو لیکن دو قول اس میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے معروف ہیں، اور اس میں کئی اقوال اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یا تو جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے، اس سے لے کے نماز کے اختتام تک ہے، ایک قول یہ ہے، اور اسی میں ایک قول آ جاتا ہے کہ جب ایک خطبے کے بعد امام بیٹھتا ہے درمیان میں، پھر دوسرے خطبے کے لیے خطب کھڑا ہوتا ہے، تو یہ وقت کہا گیا ہے۔ تو اسی دوران بھی کئی اقوال ہیں، تو ایک قول یہ ہو گیا کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کے نماز کے مکمل ہونے تک، اور دوسرا جو قول ہے وہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے یہ، پھر اس کے اندر بھی کئی اقوال ہیں، تو یعنی نتیجتاً وہ 40 اقوال کا خلاصہ آپ کہہ لیں تو یہ دو قول ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس گھڑی کو بھی جیسے لیلۃ القدر کو چھپایا گیا، ایسے ہی اس کو بھی چھپایا گیا ہے، متعین کر کے بتایا نہیں گیا تاکہ مسلمان اس میں رغبت کریں، اس میں شوق کریں اور اہتمام کریں، خاص طور پہ جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے دعا کا اور اللہ سے مانگنے کا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اس میں آ رہا ہے حدیث میں کہ وہ کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو، عصر کے بعد تو عمومی نوافل ویسے ہی منع ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسے ہی جب امام آ گیا خطبے کے لیے بیٹھ گیا تو اب نوافل تو نہیں پڑھ سکتا، صرف جو ہے وہ اگر لیٹ آیا ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، باقی تو نہیں پڑھتا وہ، تو ان اوقات میں تو نماز نہیں ہے، تو پھر ان میں وہ گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، کیونکہ ان کا قول یہ تھا کہ یہ گھڑی ہے عصر سے لے کے مغرب تک۔ تو جب ان سے سوال ہوا کہ اس حدیث میں تو نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور اس گھڑی میں تو نماز نہیں ہوتی، تو کہنے لگے کہ جب بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، تو چونکہ عصر کے بعد ایک بندہ مسجد میں بیٹھے مسلسل جو ہے وہ کرے تو وہ نماز کا انتظار بھی کر رہا ہے، اس لیے وہ نماز میں شمار ہوگا، اور جو خطبہ میں شریک ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، کیونکہ آخری عمل اس میں بھی نماز ہی ہونی ہے نا، تو اس اعتبار سے وہ نماز کا انتظار جو ہے
کیونکہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ نماز میں شمار ہوگا، تو اس کو اجر وہی ملتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ دونوں اقوال میں تطبیق بھی دی ہے، کہتے ہیں کہ کبھی وہ گھڑی وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کے وہ جمعے کی تکمیل تک ہوتی ہے، نماز سے فراغت تک، اور کبھی عصر کے بعد، یعنی دونوں اوقات میں یہ ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ دونوں اوقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے انسان مسجد میں پہنچے تاکہ وہ اس گھڑی کو پالے، اور دوسرا جو ہے وہ عصر کے بعد اہتمام ہو جمعے کے دن۔ بعض علماء کا یہ عمل ہے کہ وہ خاص طور پہ عصر کے بعد وہ کسی سے میل ملاقات نہیں کرتے، بلکہ بیٹھ کے مسلسل دعائیں التجائیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، انسان اگر جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے تو۔ اگلی روایت ہے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہیا ما بین ان یجلس الامام، یہ گھڑی ہے امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کے الی ان تقضی الصلاۃ، نماز کے اختتام تک۔ ٹھیک ہے، اس کو مسلم نے بیان کیا ہے، اور دارقطنی کہتے ہیں راجح بات یہ ہے یہ حضرت ابو بردہ کا قول ہے، تو قول صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابی کا قول ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ دو قول جو صحابہ سے معروف ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی سے اس کی تعیین ثابت نہیں، صحابہ سے یہ دو قول بڑے معروف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اور دوسرا اگلی حدیث میں وفی حدیث عبداللہ ابن سلام عند ابن ماجہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو یہ شروع میں ہی آ کے انہوں نے 3 سوال کیے تھے، کہا تھا جی 3 آپ سے ایسے سوال کرتا ہوں جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ تو آپ نے جب تینوں کے جواب دے دیے تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہود لوگ بڑے غلط لوگ ہیں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیا رائے رکھتے۔ تو کچھ یہود آئے، آپ نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو بڑا بہترین شخص ہے، ہمارا بہت بڑا عالم کا بیٹا ہے، تو بڑی تعریفیں کی، اس سے بہتر تو بندہ کوئی نہیں۔ تو ادھر سے عبداللہ ابن سلام نکل آئے کہ اچھا پھر میں جو ہے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو فوراً کہنے لگے جی یہ تو بڑا گندہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ابن ماجہ میں ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، نماز عصر سے لے کے غروب شمس تک، یہ آگے نا وہ بات عصر سے لے کے غروب شمس تک، یہ دوسرا قول ہو گیا، تو اس میں یہ گھڑی ہے۔ تو یہ دو قول جو ہیں، یہ بھی قول صحابی، تو اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ جو ہے زیادہ۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقد اختلف فیہا 40 قول، اس مسئلے میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ املیتھا فی شرح البخاری، جن کو میں نے شرح بخاری میں لکھوا دیا ہے، تو جو تفصیل چاہے وہ لکھ لے، لیکن میں نے بتایا کہ ان سب کا خلاصہ وہ زیادہ تر انہی میں آ جاتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے گا کہ وہ درمیان میں جو وقفہ ہے امام کے 2 خطبوں کے درمیان وہ ہے، کسی نے کہا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہے، کسی نے کہا ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ ہے۔ تو دیکھیں نا کہ سارے قول اسی کے اندر آ گئے۔ اسی طرح عصر کے بعد وہ آخری گھڑی ہے، وہ پہلی گھڑی ہے، تو اس طرح وہ کئی سارے اقوال جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 2 قول جو ہیں وہ معروف ہیں، اور یہ خلاصہ ان میں آ جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدت السنہ، یہ طریقہ گزر چکا، ان فی کل 40 فصاعدا جمعہ، کہ 40 یا اس سے زائد لوگ ہوں تو جمعہ ہے۔
اس کو ضعیف سند سے بیان کیا ہے دارقطنی نے، تو بلکہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبدالعزیز بن عبد الرحمن، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثوں پر ویسے ہی لکیر پھیر دو، جھوٹ کا پلندہ ہے، کذاب راوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ موضوع روایت۔ تو پیچھے ہم نے کل والے سبق میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ یہ 40 کی شرط لگانا، جیسا کہ بعض علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ 40 لوگ ہوں تو جمعہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل کل ہم نے پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذکر کیا ہے نا کہ انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک قافلہ آیا تھا شام سے، تو لوگ بھاگے اس کی طرف کہ وہ ذرا قلت ہے غلے کی تو کہیں لوگ خرید نہ لے، تو آپ کو جو ہے وہ چند لوگ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے، اور وہ حدیث میں پڑھا تھا ہم نے کہ 12 لوگ تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ تو اگر 40 کی شرط ہوتی تو پھر وہ 12 لوگ کیسے جمعہ جو ہے وہ برقرار رہ سکتا تھا؟ آپ توڑ دیتے، ختم کر دیتے کہ بھائی اب جمعہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اکثر مساجد میں دیکھیں جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو 12 لوگ تو نہیں ہوتے، پھر یہ 40 لوگ تو نہیں ہوتے، تو پھر وہ انتظار کرے کہ 40 لوگ ہوں گے تو خطبہ شروع کروں گا، ایسی کوئی شرط حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جہاں جماعت ہو جاتی ہے وہاں جمعہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو 3 بندے ہوں تو وہ 2 پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آگے امام کھڑا ہوتا ہے، اتنے ہوں تو جمعہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے اللہ اکبر، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات، آپ مومن مردوں عورتوں کے لیے ہر جمعہ میں اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ روایت یہ بھی ضعیف ہے، اور اس میں بھی کراوی ہے یوسف بن خالد جس کو کذاب کہا گیا ہے۔ تو باقی دعا کرنا چونکہ اجتماع ہے مسلمانوں کا، اور اس میں جو ہے وہ دوران خطبہ یا دوسرے خطبے میں دعائیہ کلمات جو ہے وہ کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بلکہ محبوب عمل ہے۔ باقی باقاعدہ جو ہے وہ جمعے کے بعد ہاتھ اٹھا کے مستقل دعا کرنا، تو وہ ویسے ہی ہے کہ آپ سے کوئی ایسا معمول ثابت نہیں ہے، وہ جیسے عام نمازوں میں ہے کہ آپ کا معمول نہیں تھا۔ ہاں کبھی کسی نے درخواست کی ہے تو وہ دوران خطبہ بھی جس نے کہا بارش نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی ہے، وہ ٹھیک ہے، کبھی کوئی درخواست کر دے تو دعا کر دینا، لیکن یہ کوئی معمول کے باقاعدہ طور پہ وہ ہاتھ اٹھا کے لازماً دعا کرنی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو گویا کہ جمعہ مکمل نہیں ہوا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ جمعہ ہو، وہ نماز ہو، ایک عام نماز ہو، ایک ہی حکم ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبۃ، آپ خطبہ میں یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھتے، یذکر الناس، لوگوں کو نصیحت کرتے۔ تو اصل خطبے کا مقصد یہی ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ قاف پڑھتے، اب یہاں بھی وہ قرآن کی آیات پڑھتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تو یہ قصے کہانیاں اور اشعار اور جو ہے وہ بس ترنم ہی ترنم جو رہ جاتا ہے، اس میں کوئی علمی فائدہ نہ ہو، تو یہ جمعے کے جو ہے وہ مقصد کو گویا کہ ہم نے فوت کر دیا، کہ صرف وہ تلذذ کانوں کا چسکا رہ گیا کہ فلاں کی آواز بڑی اچھی ہے، ترنم بڑے خوبصورت ہے، وہ اس نے قصہ بیان کیا تو وہ لمبا قصہ ایک شروع کر لیا اس میں لے کے اور اشعار اس میں فٹ کر کے، تو قصہ حضرت یوسف شروع ہوا، تو اصل وہ قصہ کہانی جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی جو قصے بیان ہوئے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، اس سے کچھ نصیحت کچھ دینا مقصود ہے،
اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ وہ بطور قصہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا. مثلا سب سے لمبا قصہ ہے بت یوسف کا، تو اس کی دیکھیں کہ کیا وہ قصے کی ترتیب، اس کی جزئیات کو سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ جہاں جو چیز مقصود تھی جو اس انداز سے بیان کیا ہے، وہ قصے کے انداز قاعدہ پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا، اس انداز سے جو ہے کہیں بھی کسی قصے کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا. تو بعض اوقات اس قصے میں بھی جو حکمت ہوتی ہے، اس سے کچھ سبق ہوتا ہے، تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن اصل وہ مقصد فوت ہو جائے، اس سے جو استدلال اور اس سے جو اصل فائدہ ہے وہ مقصود ہو جائے، صرف قصہ ہی قصہ رہ جائے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے، جو اللہ کے نبی سے ملاقات تو ہے لیکن آپ سے کچھ سنا انہوں نے نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا حق ہے، واجب ہے، سوائے 4 لوگوں کے. وہ مملوک غلام ہو تو اسے اجازت ہے، وامرأۃ عورت ہو تو اسے اجازت ہے، اس پر فرض نہیں کیونکہ اس پر جماعت بھی فرض نہیں ہے، وصبی، اور بچہ ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہے، ومریض، بیمار تو اس کو ویسے رخصت ہے. تو یہ لوگ ہیں، اگر یہ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے تو ان پر گناہ نہیں ہے، ورنہ عام مسلمانوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے. اور آگے مسافر کی بات بھی آ رہی ہے کہ مسافر کو بھی یہ اجازت ہے، اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے لیکن معنی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس علی مسافر جمعہ، مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. میں نے بتایا اگرچہ حدیث یہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے. مفہوم یہ ٹھیک ہے کہ مسافر وہ سفر میں ہے، جمعہ چھوڑ دے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا استوى علی المنبر، جب ممبر پہ بیٹھ جاتے خطبہ جمعہ کے لیے، استقبلناہ بوجوہنا، تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو مفتیوں کا چہرہ امام کی طرف ہو، امام کی بات کو تاکہ وہ توجہ سے دھیان سے سنیں، یہ اصل طریقہ ہے. تو یہ بھی روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کی معنی اس کا صحیح ہے، وہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. حکم بن حزن وہ کہتے ہیں کہ شہیدنا الجمعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جمعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ حاضر ہوئے، فقام متوکئا علی عصا او قوس، تو آپ کسی لاٹھی یا کسی کمان کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے، وہ ہاتھ میں جو عصا پکڑتے ہیں. تو یہ سنت ہے، اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ بلا وجہ حرکت نہیں کرتا، اور دوسرا انسان خود اس پہ وہ ٹیک ایک طرح کی لے لیتا ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا کھڑے ہونے میں. تو اس لیے اللہ کے نبی یہ ہاتھ میں وہ عصا پکڑتے تھے، تو گویا کہ یہ بھی سنت ہے. اگلا باب ہے باب صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف حالت جنگ میں جب دشمن کا خوف ہو کہ وہ حملہ کر دے، اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ جنگ جاری ہے، اس صورت میں تو بعض اوقات کسی بھی طرح جماعت ممکن ہی نہیں ہوتی، تو پھر تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جیسے ممکن ہے انسان پیدل چلتے ہوئے پڑھ لے، یا وہ سوار ہے تو اسی حالت میں اکیلا پڑھ لے، وہ تو اس کے لیے جائز. ایک یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیاری ہے، دشمن سامنے ہے لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ نماز میں سارے مشغول ہو جائیں تو دشمن کو نقصان پہنچا دے. تو اس صورت میں پھر کئی طریقے حدیث سے ثابت ہیں، 6 کے قریب طریقے حدیث میں آئے ہیں. تو جو ممکن ہو وہ قبلہ رخ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، پھر اس میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں امام کی 4 ہوں، مفتیوں کی 2 رکعتیں ہوں،
یا ایک ایک رکعت مکمل کی ہو، وہ کئی طریقے جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو جو موقع محل کی مناسبت سے جو ممکن ہو اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسے یہاں یہ پہلی روایت ہے صالح ابن خوات، وہ بیان کرتے ہیں امن اس سے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے. غزوہ ذات الرقاء میں صلاۃ الخوف آپ نے پڑھی. طریقہ یہ تھا کہ انا طائفتن صفت معہ، کہ ایک گروہ نے آپ کے ساتھ صف بنائی، وطائفتن وجاہ العدو، اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا. فصلی بالذین معہ رکعتن، تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی. پھر آپ کھڑے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنی دوسری مکمل کی، وہ مکمل کر کے ثم انصرفوا چلے گئے. اب ابھی امام کی ایک رکعت ہے اور وہ اپنی دوسری خود پڑھ کے چلے گئے ہیں. دیکھیں امام کے ساتھ اقتدا بھی ختم ہو گئی، وہ اپنی پڑھی اور چلے گئے. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعُدُوِّ، انہوں نے جا کے دشمن کے سامنے صف بنا لی. وَجَاءَتْ طَائِفَةُ الْأُخْرَى، پھر وہ دوسری جماعت آ گئی جنہوں نے ابھی نہیں پڑھی تھی، دشمن کے سامنے تھے. فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، آپ کی جو ایک باقی تھی آپ نے ان کو پڑھا دی. ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہے تشہد کی حالت میں. وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کر دی. تو ثم سلم بہم، پھر آپ نے سلام ان کے ساتھ پھیرا ہے. تو یہاں ایک یہ طریقہ بیان ہو گیا کیا کہ دو حصوں میں تقسیم کریں گے لشکر کو، اور ایک گروہ جو ہے وہ پہلے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کے دوسری اپنی مکمل کر کے وہ چلا جائے گا. پھر دوسرا آ جائے گا، وہ ایک امام کے ساتھ پڑھے گا اور امام بیٹھا رہے گا، وہ دوسری اپنی مکمل کر لے گا، پھر اسلام امام کے ساتھ پھیریں گے. تو یہ ایک طریقہ بیان ہو گیا. غزوہ ذات الرقاء میں آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے. یہ ذات الرقاء نجد کے قریب جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے، یہ غزوہ ہوا ہے. تو اس میں رقاء کہتے ہیں وہ کپڑے کی جو ہے وہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹاکیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تو اصل میں اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس وہ پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے، تو اپنے پاؤں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے وہ کپڑے، وہ چیتھڑے جو ہے لپیٹے ہوئے تھے. اسی لیے اس کو غزوہ ذات الرقاء کہا جاتا ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، غزوہ لڑا. قبلہ نجد، نجد کی طرف تھا یہ. فوازین العدو، تو ہم نے دشمن کا سامنا کیا. فصاففناہم، ہم نے صفیں بنائی ان کے سامنے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. فصلی بنا، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. فقامت طائفۃ معہ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، اور ایک جماعت جو ہے دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی وہ. وَرَقَعَ بِمَن مَّعَهُ، اب جو پہلے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے پہلی صف، انہوں نے رکوع کیا آپ کے ساتھ، 2 سجدے کیے. ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر گئے اس جماعت، اس دوسرے گروہ کی جگہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. فجاؤ، وہ آئے، آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھا دی، 2 سجدے بھی آپ نے کیے، پوری ایک رکعت. پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اور فقام کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک نے اپنی دوسری رکعت خود اکیلے اکیلے پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو ایک رکعت امام کے ساتھ. اس میں اور پہلی میں فرق کیا ہے کہ پہلی میں امام پہلے کھڑے رہے ہیں اور وہ دوسری رکعت پوری کر کے پھر گئے، اور دوسرا گروہ جو ہے
امام ایک ان کو پڑھا کے بیٹھا رہا ہے اور انہوں نے پوری کی ہے، تو اس کے بعد اسلام اکٹھے پھیرا ہے۔ اس میں امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکعت ان کو پڑھا دی ہے، دوسری انہوں نے خود اپنے جہاں جیسے موقع ملا ہے وہ پوری کی ہے۔ یہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ جیسے ممکن ہے، اصل یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے دشمن کس طرف ہے، کیسے ہے، کتنا خدشہ ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ممکن ہو نماز پڑھی جائے گی۔ نماز میں جو ہے وہ چھٹی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت اگرچہ اس میں ضعف ہے، اس میں آ رہا ہے کہ ایک رکعت وہ اگر ممکن ہے تو اتنا پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنی ہر حال میں۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ صلاۃ الخوف میں حاضر ہوا۔ فصففنا صفین، ہم نے دو صفیں بنائیں۔ صف خلف رسول اللہ، ایک صف اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور دشمن جو ہے وہ ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا، سامنے۔ جب سامنے ہے تو پھر سارے ہی پیچھے کھڑے ہو سکتے تھے۔ فکبر النبی، اللہ کے نبی نے اللہ اکبر نماز شروع کی، وکبرنا جمیعا، ہم سب نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ اب چونکہ دشمن سامنے ہے نا، تو سارے ہی کھڑے ہو گئے، قیام میں اسلحہ پکڑا ہوا ہے، ہتھیار پاس ہیں، دشمن کو پتا ہے کہ یہ غافل نہیں ہے، تو سب نے جو ہے وہ شروع کر دی نماز۔ ثم رکع ورکعنا جمیعا، پھر آپ نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا، سب نے رکوع سارے اکٹھے کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے، ورفعنا جمیعا، ہم سب نے سر اٹھایا۔ ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں ہو سکتا تھا کہ اگر سارے ہی سجدے میں چلے جاتے دشمن فائدہ اٹھاتا، وہ نقصان پہنچا دیتا، تو اس لیے جو پہلی صف تھی والصف الذی یلیہ، جو آپ کے ساتھ متصل صف تھی، وہ تو سجدے میں گر گئی۔ وقام الصف المؤخر، اور جو دوسری صف تھی وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہی، وہ سجدہ نہیں کیا انہوں نے۔ جب پہلے والوں نے سجدہ مکمل کر لیا تو قام الصف الذی یلیہ، تو جو صف آپ کے ساتھ تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ کہ یہاں کیا ہوا ہے کہ پہلی صف نے وہ امام کے ساتھ سجدہ کیا ہے، دوسری صف پیچھے کھڑی رہی ہے۔ پھر جب وہ اٹھ گئے ہیں تو انہوں نے سجدہ کر لیا ہے۔ اسی لیے اگلی حدیث میں وضاحت ہے، وفی روایت ثم سجد، کہ آپ نے سجدہ کیا، وسجد معہ الصف الاول، اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے بھی سجدہ کر لیا۔ فلما قاموا، جب یہ پہلی صف والے سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو سجد الصف الثانی، پھر دوسری صف والوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں ایک نے تو امام کے ساتھ سجدہ کیا ہے، دوسروں نے بعد میں سجدہ کیا ہے، تو ثم تأخر الصف الاول، پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی دوسری والی کی جگہ پر، وتقدم الصف الثانی، اور دوسری صف جو ہے وہ آگے پہلی صف کی جگہ پہ چلی گئی۔ پھر ویسے ہی ہوا، وذکر مثلہ، اسی طرح ذکر کیا، یعنی پھر ویسے ہی ہوگا کہ پہلی صف والے، اب یہ پہلے دوسری صف والے تھے، دوسری رکعت میں یہ پہلی والے بن گئے ہیں، اب یہ امام کے ساتھ کریں گے، اور جو پہلی صف والے پہلی رکعت میں تھے اب وہ دوسری صف والے ہیں، وہ اب بعد میں کریں گے۔ تو اس کے آخر میں ہے کہ ثم سلم النبی، تو اسی کا مسئلہ تھا سجدے میں، باقی تو تشہد میں بھی بیٹھے ہیں تو سارے دشمن کے سامنے ہیں، اس میں غفلت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، وسلمنا جمیعا، ہم سب نے جو ہے وہ اکٹھے سلام پھیرا۔ تو نماز شروع بھی اکٹھے ہے، اختتام بھی اکٹھے ہے، درمیان میں فرق یہ ہے کہ سجدہ جو ہے
وہ پہلی صف والوں نے امام کے ساتھ کیا ہے، دوسری صف والے کھڑے رہے ہیں، پھر پہلی رکعت کے بعد دوسری صف والے پہلی صف میں چلے گئے ہیں، پہلی والے دوسری میں آ گئے، تو پھر ویسے ہی ہوا ہے، اور پھر سلام اکٹھا پھیرا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ بیان ہو گیا۔ جی اگلی روایت ہے رواہ مسلم والی ابو داؤد عن ابن عباس، اور ابن عباس ابو عیاش سے یہ روایت ایسے ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ عسفان جگہ پر یہ معاملہ پیش آیا ہے، وادی عسفان میں۔ اور نسائی میں ایک اور سند سے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صلی بطائفۃ من اصحابہ رکعتین، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھا دی، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، ثم صلی بآخرین ایضا رکعتین، پھر دوسرے گروہ کو جو رہ گئے تھے ان کو بھی 2 رکعتیں پڑھا دی اور ان کو بھی ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ امام کی 4 رکعتیں ہیں، 2 الگ الگ، آدھے لوگوں نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی، سلام پھیر کے چلے گئے، امام نے بھی سلام پھیر دیا، پھر دوسرے آگے امام نے ان کو 2 اور پڑھا دی، تو امام کی 4 ہو گئی اور مقتدیوں کی 2 ہو گئی۔ کہیں یہ ممکن تھا تو اس طرح پڑھ لی، یعنی یہاں کوئی تعیین نہیں ہے، ان میں سے جو طریقہ ممکن ہو اس میں ایسے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو عسفان کا نام آیا ہے کہ عسفان میں ایسے کیا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہے۔ اصل میں آپ حدیبیہ سے بھی پیچھے تھے نا، تو کفار کو پتہ چل گیا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی قیادت میں کفار کا ایک لشکر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا کہ آپ کو غفلت میں نقصان پہنچایا جائے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جو ہے وہ نازل فرمایا، صلاۃ الخوف کی وہ آیات، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھی تھی کہ ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ اگلی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان، انہیں صاحب اسرار رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدان، اللہ کے نبی نے بتائے تھے۔ تو اور کہتے ہیں کہ باقی صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس کو پہچان سکوں اور اس کے شر سے بچ سکوں۔ تو یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے بہؤلاء رکع وہؤلاء رکع، ان کو بھی 1 رکعت ان کو بھی 1 رکعت، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر کے، تو 1 رکعت پڑھائی ہے، ولم یقضوا، اور قضائی بھی نہیں دی۔ تو اس کو احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے بیان کیا ہے، ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ تو ابن خدیمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے۔ تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر خوف بہت شدید ہو تو پھر 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم 2 رکعتیں ہی ہیں، یہاں جو 1 رکعت کا ذکر ہے تو وہ مراد ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہے، دوسری انہوں نے اپنی الگ الگ پڑھی ہے، لیکن اس تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ الخوف رکع، صلاۃ الخوف کم از کم 1 رکعت ہے، علی ای وجہ کانا، جس طریقے سے ممکن ہو۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اوپر دیکھیں یہی معنی وہ گزر چکا ہے کہ صلاۃ الخوف 1 رکعت آپ نے پڑھائی ہے۔ تو علی ای وجہ کانا کا مطلب ہے کہ جس طرف بھی چہرہ ہو، یعنی وہ قبلہ رخ ہو سکے نہ ہو سکے، بعض اوقات دشمن جو ہے وہ مخالف سمت میں ہے، تو اب اگر قبلہ رخ ہوتے ہیں تو دشمن سے غافل ہو جائیں گے، وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو جیسے نفل نماز میں حالت سفر میں انسان سواری پہ بیٹھا ہے، قبلہ رخ نہ ہو
تو اس کی اجازت ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی صلاۃ الخوف میں فرض بھی وہ اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تو وہ پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لیس فی صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف میں کوئی سہو نہیں ہے، یعنی سجدہ سہو اس میں نہیں ہوگا۔ یہ ضعیف سند سے بیان کیا ہے، تو علماء میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی تو اس میں سجدہ سہو تو ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ آگے ہے صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، عیدین دونوں عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو صلاۃ العیدین جو ہے یہ بھی فرض ہیں، یہ نماز، اور یہ جماعت کے ساتھ اصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اس دن ہوگی جب لوگ افطار کریں، جب لوگ جو ہیں وہ عید الفطر پڑھیں گے۔ مطلب ہے یہ اکیلے نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک الگ موقف اپناتے ہیں، جی ہمیں چاند نظر آ گیا جی ہم تو الگ پڑھیں گے، نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اضحیٰ وہ بھی اسی دن ہے جب لوگ پڑھیں۔ اکیلے بندے کو اگر مثال کے طور پہ چاند بھی نظر آ گیا، اس کی گواہی نہیں مانی گئی، تو وہ اکیلا عید نہیں پڑھے گا، عید لوگوں کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایک اور معاملہ پیش آتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں تھا، شروع میں عمرہ کے لیے گیا تھا، تو ایک دن پہلے روزہ اس نے رکھ لیا، اب وہ واپس آ گیا تو یہاں تو ایک دن بعد تھا، اس کے 30 روزے پہلے ہی مکمل ہو گئے، تو اب تو وہ 31 تو رکھے گا نہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ عید وہ ایک دن پہلے پڑھ لے کہ میری ان کے ساتھ ہے، نہیں، عید اسی دن کرے گا جس دن لوگ کرتے ہیں، اور اسی طرح اس دن جس دن لوگ کرتے ہیں۔ حضرت اللہ عمر بن انس ان عمومت لہ من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک ان کے چچا بھی صحابی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ ان رکبن جاؤ، ایک قافلہ آیا، فشہدوا انہم رأوا الہلال بالامس، انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے کل جو ہے وہ چاند دیکھ لیا تھا۔ فآمرہم النبی، تو اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا ان یفطروا، کہ وہ روزہ افطار کر لیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جو کہ گواہی مل گئی تو افطار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر لیٹ بھی خبر ملے کہ پتہ نہیں چلا، آج کل تو ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا، وسائل جدید یہ موجود ہیں، تو خبر دنیا کی چند لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کسی بھی جگہ کی، لیکن اس وقت تو نہیں تھا۔ بعض اوقات وہ بالکل قریب ہی ہے، ایک جگہ پہ بادل ہیں، دوسری جگہ پہ بادل نہیں ہے، وہاں چاند نظر آ گیا تو ممکن ہے وہ قریب ہی علاقہ ہو لیکن کوئی وہاں سے آیا نہیں ہے تو خبر نہ ملے، ایسا امکان تھا۔ جیسے قریب ترین ہے نا، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو فیصل آباد، یا اس سے بھی قریب لے لیں۔ اب اگر جب یہ جدید جو ہے وہ ذرائع نہیں تھے، وہاں موسم صاف ہے، کسی نے چاند دیکھ لیا، لاہور میں نظر نہیں آیا، تو ممکن ہے۔ اور اگلے دن جو ہے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو وہاں چاند دیکھ لیا تھا، تو یہ معاملہ پیش آیا۔ ہلال بالامس، انہوں نے کہ کل چاند دیکھ لیے۔ فآمرہم صلی اللہ علیہ وسلم یفطروا، کہ نبی نے دیا کہ افطار کرو، روزہ چھوڑ دو چونکہ چاند نظر آ گیا ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحُوا،
اور جب وہ صبح کریں تو ان یغدو الی مصلاہم، پھر وہ اپنے عیدگاہ کی طرف جائیں. تو یہ چونکہ زوال شمس کے بعد قافلہ آیا تھا، اگر تو دن کے پہلے حصے میں ہی آ گیا ہے تو پھر تو عید بھی پڑھ لیں گے، اور اگر وہ زوال کے پتہ چلا ہے تو پھر اس صورت میں عید اگلے دن وہ پڑھیں گے. اگلا تو پھر عید کے لیے آ جانا، روزہ آپ نے جو ہے وہ چھوڑا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، سب کو یہ کہا ہے کہ اب اگلے دن جو ہے وہ ہم یہ عید پڑھیں گے. اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، لا یغدو یوم الفطری، نہیں عید الفطر کے لیے نکلتے تھے حتیٰ کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے، اور وہ تا قدد میں یاکلہن وطرات، تا قدد میں کھاتے تھے، 3 5 7. تو عید الفطر کے لیے یہ کھا کے جانا، اور عید الاضحیٰ کھانا کیا کہ قربانی کا گوشت کھانا. بعض لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں، حالانکہ روزہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے ایسے کرنا. تو اس کو روزہ نہیں سمجھا جائے گا، روزہ تو جو ہے وہ پھر مغرب تک ہوتا ہے، اور عید کا دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے، روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ اس طرح کیا جائے. اچھا، اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ قافلہ آیا، یہ دوسری جگہ سے آیا ہے، تو کیا ہر شہر کا اپنا اپنا وہ مطلب، یعنی اپنا اپنا وہ چاند دیکھیں گے تو وہ روزہ رکھیں گے یا چھوڑیں گے، یا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ نظر آ جائے تو ساری دنیا کے لیے کافی ہے؟ تو اس حوالے سے اگرچہ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس وقت تو مجبوری تھی کہ یہ آلات نہیں تھے، خبر ہی نہیں پہنچتی تھی، تو ہر جگہ پہ اپنا اپنا جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جگہ کو اصل، مثلا سعودیہ کو، وہ مکہ کو اصل بنایا جائے، وہاں جو چاند نظر آ جائے تو پھر ساری دنیا میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عید ہو اور اس کے ساتھ ہی روزہ رکھا جائے. کہتے ہیں اس سے امت میں ایک اجتماعیت کا جو ہے وہ پہلو یہ اجاگر ہوتا ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. لکل بلد رؤیا، ہر شہر کی اپنی رؤیت ہے، اور ہر شہر سے مراد جن کا مطلع ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ یہاں لاہور اور قصور یہ ساتھ ساتھ ہیں تو قصور والے اپنا دیکھیں گے، اگر قصور میں نظر نہیں آتا، لاہور میں آ جاتا ہے تو قصور والے کہیں گے ہماری عید تو اگلے دن ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. جن کا مطلع ایک ہے، اور اس کی دلیل پیچھے دیکھیں، وہ قافلہ آیا ہے تو باہر سے آیا ہے نا، تو انہوں نے آ کے گواہی دی ہے تو آپ نے ان کی گواہی کو مانا ہے. تو اگر مطلع ایک ہے تو اس صورت میں ایک ہی جگہ پر اگر چاند دیکھ لیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا. جیسے ہمارا پاکستان کا مطلع ایک ہی ہے، کسی ایک جگہ پر بھی نظر آ گیا تو وہ سب کے لیے کافی ہے. اور اگر مطلع مختلف ہے تو پھر وہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے اپنی رؤیت ہوگی. جیسے ہماری سعودیہ کے ساتھ ہے، ان کا مطلع اور ہے، ہمارا مختلف ہے اس سے، تو ان کی اپنی رؤیت ہے، ہماری اپنی رؤیت ہے. ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہماری رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے. اگلی روایت ہے ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ایک اور بھی مسئلہ رہ گیا کہ کیا آج کل جو جدید یہ آلات ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ سائنسی طریقے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ وقت جو ہے وہ چاند فلاں جگہ پہ نظر آ جائے گا، اتنی اس کی عمر ہو چکی ہے فلاں. تو کیا اسی کو بنیاد کہ اگر وہ سائنسی طریقے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ چاند وہ نظر آئے گا تو سمجھا جائے کہ آ گیا ہے، بس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے تو بس جو ہے وہ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو
کیا ان جدید جو ہے وہ آلات پر اعتبار کرنا کافی ہے یا اپنی آنکھوں سے دیکھنا وہ ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں معاون ہیں، اس سے ہے، لیکن کلی اتفاق پر کی ضرورت نہیں۔ وہ سائنسی حساب و کتاب سے آ گیا کہ چاند کی عمر اتنی ہو جائے گی، وہ نظر آ جائے گا تو بس چپ کر کے اعلان کر دو عید کا اور روزوں کا، ایسا نہیں ہے۔ ان سے تعاون لیا جائے گا، ان چیزوں کو جو ہے وہ معاون بنایا جائے گا، لیکن دیکھا جائے گا، اس کو آنکھ سے دیکھیں گے تبھی جو ہے وہ رویت کا اعتبار ہوگا۔ اور ہمیں یہی کہا گیا ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے ہی چھوڑو، عید الفطر پڑھو، ہم اسی کا اعتبار کریں گے۔ اگلی روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، ان نخرج العواتق، ہم نکالے جوان لڑکیوں کو، والحیضہ، اور حائضہ عورتوں کو بھی، عیدین میں، یشہدن الخیر، وہ خیر میں حاضر ہوں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں گی، ٹھیک ہے، نماز میں شامل نہیں ہوں گی، وہ باقی خطبہ سنیں، وہاں دعا میں شامل ہوں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں اہمیت ہے یہ عید کی، نماز عید کی، وہ عید الفطر اضحیٰ ہو، کہ جن نماز نہیں بھی پڑھنی اس اجتماع میں شریک ہوں، خیر میں شریک ہوں، دعا میں شریک ہوں، خطبہ سنیں۔ البتہ وہ حیضہ عورت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو نماز میں شریک نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معمول تھا اکٹھے ہی تھا، مرد و عورت جو ہے وہ اکٹھے وہ نماز ایک جگہ پہ پڑھتے تھے۔ تو بے شک وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ عورتیں الگ، جیسے ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں الگ ان اور مردوں کی وہ بالکل الگ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، و ابو بکرین، حضرت ابو بکر، و عمر، و عمر، و عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یصلون العیدین قبل الخطبۃ، یہ سارے عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو اصل یہی طریقہ ہے کہ نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے۔ اصل میں بنو امیہ کے دور میں یہ ایک معاملہ، ایک غلطی جو ہے وہ عام ہو گئی۔ اصل میں ان کے خلاف ایک نفرت کا ماحول تو تھا، وہ جو مسائل پیش آئے ہیں، واقعہ کربلا ہے یا دیگر، تو لوگ ان کی بات چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ نہ ہم پہلے نماز پڑھائیں گے، نہ جائیں گے لوگ بات پھر نماز پڑھائیں گے۔ تو اور یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے، اس لیے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ احتجاج کیا ہے باقاعدہ کہ بھئی چلو پہلے نماز پڑھاؤ۔ تو کہا جاتا ہے کہ مروان جو ہے، یہ بنو امیہ کا حاکم ہے، یہ پہلا شخص تھا جس نے اس بدعت کا آغاز کیا کہ اس نے خطبہ پہلے دیا ہے اور نماز بعد میں پڑھائی ہے، لیکن یہ طریقہ سنت کے مخالف ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صلی یوم العید رکعتین، عید کے دن 2 رکعتیں پڑھی، تو صلاۃ العیدین دونوں میں 2 رکعتیں ہیں، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نہ اس نماز ہے نہ بعد میں ہے، کوئی سنت نفل نہ پہلے نہ بعد میں، تو بلکہ
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آ کے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے وہ عید سے پہلے، تو کہا بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو کہنے لگا جی کیا اللہ مجھے نماز کی وجہ سے سزا دے گا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، سنت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھے سزا دے گا۔ یہاں یہ سنت طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ نوافل پڑھے ہوں تو وہ عید سے پہلے یا بعد میں وہ عید کی مناسبت سے کوئی نماز وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک شخص آتا ہے تو وہ تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے کہ مسجد میں تو حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو، تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ وہ عید کی مناسبت سے نہیں پڑھ رہا، اس کے ذہن میں کوئی عید کی وجہ سے نہیں ہے کہ عید سے پہلے کوئی سنتیں ہیں یا نفل ہیں، وہ تو مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، وہ اس بنا پر پڑھ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں شہروں میں بعض اوقات وہ باہر اگر ممکن نہیں ہوتا تو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں تحیت المسجد پڑھنا وہ الگ چیز ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو ہے وہ عمومی عید کی مناسبت سے اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔